اور پھر وہاب کا ہر احتجاج دم توڑ گیا، مگر اب اس کے اندر ایک انتقام کی آگ بھڑک چکی تھی۔ کسی اور سے تو نہیں، ہاں وہ رادیہ سے یہ انتقام ضرور لینا چاہتا تھا۔ کیا تھا اگر وہ ذرا سا اس کا ساتھ دے دیتی؟ جب دونوں کو ہی ایک دوسرے کا ساتھ منظور نہ ہوتا تو ان کے والدین خود ہی کچھ اور سوچتے، مگر اس نے جس طرح وہاب کو ہری جھنڈی دکھائی وہ اسے تیش دلا گیا۔ اب دیکھو، تمہاری زندگی واقعی عذاب نہ بنائی تو کہنا۔ مہندی کے دن تیار ہوتے وہ آئینے میں اس کے عکس سے مخاطب ہوا۔ نکاح دن میں ہی ہو چکا تھا، لہٰذا اس وقت ان کی کمبائن مہندی کی رسم وہاب کے گھر کے قریب مارکی میں انجام پانی تھی۔ سب پہنچ چکے تھے، وہاب جان بوجھ کر لیٹ کر رہا تھا۔ بس کر دے، تیری بیوی بھی وہاں پہنچ چکی ہے اور تو ہے کہ تیری تیاری ہی ختم نہیں ہونے میں آ رہی۔ ساتھ کمرے میں آتے ہوئے اسے اچھی خاصی جھاڑ پلا گیا۔ ہاں تو انتظار کرنے دو سب کو، وہ خود کو خوشبوؤں میں بساتا بے نیازی سے بولا۔ کیا سوچے ہوئے ہو؟ ساتھ نے کھوجتی نظروں سے اس کے انداز دیکھے۔ کچھ بھی نہیں، وہی بے نیاز انداز۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ ساتھ سے اپنے خیالات، حتیٰ کہ اپنے جذبات اور آگے کا لاہ عمل تک چھپا رہا تھا۔ اپنے جان سے پیارے دوست کے ساتھ یوں اپنا آپ چھپانا اس کے لیے مشکل تھا، مگر وہ یہ مشکل کام انجام دینا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی سب کے ہمراہ مہندی کی رسم کے لیے مارکی میں پہنچ چکا تھا۔ دونوں کو باری باری سب کزنز کے جھرمٹ میں اسٹیج تک لایا گیا۔ ہر جانب گیندے اور مختلف رنگوں کے پھولوں کا میلہ سا لگا ہوا تھا۔ پرپل، گرین، شاکنگ پنک اور بلو رنگوں کے امتزاج کا لہنگا اور اس پر شارٹ شرٹ پہنے، دوپٹے کو خوبصورتی سے سر پر سجائے، ہلکے میک اپ کے نام پر صرف لپ گلوس اور لائنر لگائے آنکھیں جھکائے وہ وہاب کے ساتھ بیٹھی اس کی حسیات اپنی جانب کھینچنے میں پوری طرح کامیاب ہو چکی تھی، اور اسی وجہ سے وہاب شدید جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ رشتے کی ایک انٹی نے وہاب کو ہتھیلی سیدھی کرنے کا کہا۔ وہاب نے سڑے دل سے ہتھیلی سیدھی کی۔ رادیہ بیٹا، تم بھی اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی اس کے ہاتھ پر رکھو۔ ان کے حکم پر وہ دونوں بوکھلا کر رہ گئے۔ یہ تو الگ الگ نہیں رکھتے؟ وہاب نے اپنے لہجے کو حتی المقدور تلخ ہونے سے روکتے لہجے میں عام سا تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی۔ ارے بھائی نہیں، وہ اس کی بات ہوا میں اڑا کر رادیہ کا ہاتھ خود سے سیدھا کر کے وہاب کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے بولی، پھر پان کا بڑا سا پتا رادیہ کی ہتھیلی پر رکھا۔ وہاب کا کوفت سے برا حال تھا۔ رادیہ کی پیشانی پر بھی پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا، مجھے ان واہیات حرکتوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ رادیہ کو ٹشو سے ماتھا صاف کرتے دیکھ کر وہ اسے جتائے بغیر نہیں رہ سکا۔ مجھے ایسی کوئی خوش فہمی ہے بھی نہیں، آپ اپنی یہ غلط فہمی دور کر لیں۔ چند لمحوں میں اپنا اعتماد بحال کرتی وہ اسے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ باری باری سپنے نے مٹھائی کھلائی اور مہندی لگائی۔ اس سے فارغ ہو کر سب کزنس نے اپنے اپنے تیار کیے ہوئے ڈانس کیے۔ رادیہ مسلسل تالیاں اور شور مچا کر ان سب کو بیک اپ کر رہی تھی۔ ایک دو بار تالیاں بجاتے اس کی کہنی وہاب کے بازو سے لگی۔ مسئلہ کیا ہے؟ اتنا شوق چڑھ رہا ہے تو خود بھی ڈانس کر لو، پورا صوفہ ہلائے جا رہی ہو۔ اس کے کانوں کے ہلتے جھمکوں سے بامشکل نظریں چھڑا کر وہ آہستہ سے آواز میں گھرایا، میری مہندی، میری شادی، میری مرضی، میں رہوں یا فل انجوائے کروں؟ مزے سے اسے جواب دے کر وہ پھر سامنے دیکھنے لگی۔ وہاب نے تیکھے چتونوں سے اس کے انداز دیکھے۔ اسے بیوی کے روپ میں ایسی لڑکی چاہیے تھی جو اس کی ایک نظر سے پگھلنے والی چھوئی موئی ہو۔ یوں پٹر پٹر جواب دینے والی لڑکیوں سے اسے سخت چڑ تھی، مگر ستم ظریفی کہ اللہ نے ایسا نایاب شاہکار اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ کچھ اسے یہ قلق تھا کہ وہ اپنے بڑے ہونے کی وجہ سے اس کے روب میں آنے کے بجائے اسے اپنے روب میں رکھے گی، اور یہی بات اس کی چڑ کا باعث تھی، جو سچ ثابت ہوتی لگ رہی تھی۔ وہ اس کی کسی بیزاری کو خاطر میں ہی نہیں لا رہی تھی۔ وہاب نے غصے سے پہلو بدلا۔ اوکے گائز، ناؤ گیٹ ریڈی ٹو گیو اے بگ ہینڈ ٹو آف برائڈ۔
مائک پر ڈی جے کے اناؤنس کرنے پر وہاب نے کچھ الجھ کر رادیہ کی جانب دیکھا، جو مسکراتے ہوئے تالیوں کے شور میں ڈانس فلور پر پہنچ چکے تھے۔ وہاب کی آنکھوں میں حیرت صد حیرت تھی۔ رادیہ نے کسی قدر جتاتی نظروں سے اس کے حیران نظروں کو دیکھا۔ تھوڑی دیر بعد اسٹیریو پر جو گانا بجنا شروع ہوا، رادیہ آنگ آنگ اس کے ساتھ مہوے رقص تھا۔ سیاں چھیڑ دیوے نن چٹکی لیوے سسرال گیندا پھول، ساس گالی دیوے دیور سمجھا دیوے سسرال گیندا پھول۔ سب دم بخود اسے دیکھ رہے تھے۔ ہولے ہولے ڈانس کرتی وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہاب کو اپنا سوچا گیا ہر منصوبہ اسی لمحے فیل ہوتا ہوا لگا۔ کسی مورتی کی طرح وہ ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی۔ گانا ختم ہوتے ہی سب نے خوب تالیاں اور شور مچا کر اسے داد و تحسین سے نوازا۔ وہ مسکراتی ہوئی واپس وہاب کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ لگتا ہے کچھ زیادہ ہی خوشی چڑھ گئی ہے شادی کی، رادیہ کے بیٹھتے ساتھ ہی اس نے طنز کیا۔ شادی زندگی میں ایک ہی بار ہوتی ہے، چاہے اپنے من پسند بندے سے ہو چاہے نہ ہو، اسی لیے اسے پوری طرح انجوائے کرنا چاہیے۔ سڑ کر بھی کیا مل جائے گا۔ وہ مزے سے اس پر چوٹ کر گئی۔ وہاب دل میں اس حسینہ عالم کے طنز پر تل ملا کر رہ گیا۔ وہ کسی بھی طرح اس کے روب میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اگلا دن بھی آ گیا جب وہ پور سج کر ایک انچاہے رشتے کو نبھانے چل پڑی۔ رخصتی کے بعد مختلف رسموں سے فارغ ہو کر رادیہ کو اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ پھولوں سے سجے کمرے میں بیڈ پر رادیہ کو بٹھا کر وہاب کی کزنز چلی گئیں۔ رادیہ کا کبھی بھی ان کے گھر میں اتنا آنا جانا نہیں رہا تھا، اسی لیے وہ پہلی بار وہاب کا کمرہ دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں جا بجا گلاب اور ٹیولپ کی پتیاں بکھرائی ہوئی تھیں۔ کچھ فاصلے پر جا بجا انہی دونوں پھولوں سے دل کی شیپ بنائی ہوئی تھی۔ بیڈ کے بائیں جانب تھوڑے فاصلے پر صوفے اور خوبصورت سی سینٹر ٹیبل رکھی گئی تھی۔ اس کے آگے گلاس وال پر دبیز پردوں کی تہہ تھی۔ بیڈ کے بائیں جانب ڈریسنگ موجود تھی۔ بالکل سامنے بیڈ کے آگے کاؤچ اور اس کے سامنے دیوار پر LED اور نیچے اسی کا ریک موجود تھا۔ کمرہ بے حد کشادہ تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ہی بائیں جانب مڑتے ہوئے چھوٹا سا کاریڈور، جس کے دائیں جانب وارڈروب اور سامنے واش روم کا دروازہ تھا۔ رادیہ بیڈ پر بیٹھی ایک ایک چیز کا معائنہ کر رہے تھے۔ سائڈ ٹیبل پر ایک جانب لیمپ اور ایک پر وہاب کی تصویر تھی۔ بلا شبہ وہ بے حد وجیح تھا۔ رادیہ کا دل ایک لمحے کو اس کی مسکراتی تصویر کو دیکھ کر دھڑکا۔ گھنیرے بال، گہری کالی آنکھوں پر گنہری پلکیں سایہ فگن تھی۔ چوڑی پیشانی، ستواں ناک اور تیکھے نقوش، کلین شیو میں بھی وہ غضب ڈھاتا تھا، اور ہلکی سی شیو کے ساتھ تو بات ہی اور تھی۔ وہ تصویر یقیناً اس کی طالب علمی کے دور کی تھی، کیونکہ اب اس نے ہلکی سی خوبصورت سی شیو رکھی ہوئی تھی۔ دراز قد وہاب کے سامنے اسمارٹ سی رادیہ اپنی من موہنی صورت اور درمیانے قد کے ساتھ چھوئی موئی ہی لگتی تھی۔ رادیہ کا ارادہ نہیں تھا اس کا یوں انتظار کرنے کا، کیونکہ کل سے آج تک وہ اپنے ہر انداز سے اپنی ناپسندگی اس پر پوری طرح واضح کر چکا تھا، مگر پھر دل میں آیا کہ وہ یہی سوچ رہا ہوگا کہ اتنی واضح ناپسندگی کے بعد وہ بھی اسے منہ توڑ جواب دے گی اور اس کا انتظار نہیں کرے گی۔ اس طرح اس کا مقصد پورا ہوگا، اور رادیہ کا اس کا مقصد پورا کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ اسٹیج پر چڑھنے سے لے کر گھر آنے تک جس طرح وہ اس کے معاملات میں بیزاری دکھا رہا تھا اور جیسے زیبا اسے کور کرتی رہیں، رادیہ کو اپنی انسلٹ محسوس ہوئی۔ اس نے بھی دل میں سوچ لیا کہ اگر وہ اس کے ساتھ برا کرے گا تو وہ اس سے بھی زیادہ اس کے ساتھ برا کرے گی۔ زندگی اگر ایسے ہی گزرنی ہے تو ایسے ہی صحیح۔ بس اسے یہ اطمینان تھا کہ اس کے ماں باپ اس کی رخصتی کر کے چین کی نیند سوئیں گے۔ اب اسے اپنی زندگی کے سبھی فیصلے خود کرنے تھے۔ اب تک تو وہ ان پر انحصار کیے ہوئے تھی، اب اور نہیں۔ انہی سوچوں میں مصروف وہ وہیں بیٹھی تھی جہاں وہاب کی کزنز اسے بٹھا کر گئی تھیں۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلنے اور زوردار آواز میں بند ہونے کی آواز آئی، مگر رادیہ اس دھماکے پر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ مزے سے ایک تکیہ پیچھے بیڈ کے ساتھ لگائے اس پر کمر ٹکائے موبائل ہاتھ میں لیے فیس بک اور واٹس ایپ چیک کرنے میں مگن تھی۔ وہاب نے اس کا یہ بے نیاز مگر کسی قدر قاتل روپ دیکھا
تو جی جان سے جل گیا۔ اسے امید تھی کہ اس کی بیزاری کے سبب وہ اپنا حلیہ بدل چکی ہوگی، مگر وہ اپنی حشر سامانیہ لیے بیڈ پر مزے سے بیٹھی اس کا امتحان لے رہی تھی۔ وہ خود کو اس ساحرہ کے سحر سے بچانے کی بھرپور تگود کر رہا تھا، اور وہ تھی کہ اس کی آزمائش بڑھا رہی تھی۔ غصے سے شیروانی اور قلعہ بیڈ پر اس کے پاؤں کے پاس پھینکنے کے انداز میں اچھالا۔ رادیہ نے تیکھی نظروں سے اس کے انداز دیکھے، جو اب اس کے دوسری جانب موجود سائڈ ٹیبل پر جھکا کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک پیپر اور قلم لیے وہ اس کی جانب بڑھا۔ اس کے دوسری جانب بیٹھتے غصے سے رادیہ کے سجے سنورے روپ کو دیکھا۔ رادیہ اس کے انہماک پر بھی اس کی جانب متوجہ نہیں ہوئی، مزے سے موبائل پر ٹائپنگ کا کام جاری تھا۔ کس خوش فہمی میں آپ یوں ابھی تک بیٹھی ہیں؟ آخر اسے رادیہ کو متوجہ کرنا پڑا۔ آپ کی یہ غلط فہمی دور کرنے کے میں آپ کے لیے یہاں بیٹھی ہوں۔ مجھے اپنی سیلفیز لینی تھی، اسی لیے میں یہاں ابھی تک بیٹھی ہوں، کیونکہ میری اطلاع کے مطابق اب میں بھی اس بیڈ روم کی مالک ہوں، تو میری مرضی میں جتنی دیر اور جیسے بھی یہاں بیٹھوں۔ اس کی جانب نظر اٹھاتے مزے سے اسے ترکی بات ترکی جواب دے کر اس کے اندر مزید آگ بھڑکاتی وہ اس لمحے وہاب کو کسی زہر سے کم نہیں لگی۔ میری طرف سے پوری رات ایسے ہی بیٹھو، مجھے کیا، مجھے اس پیپر پر سائن چاہیے، وہ تل ملا کر بولا۔ رادیہ نے اس کے ہاتھ سے پیپر لے کر ایک نظر دیکھا۔ وہ اجازت نامہ تھا دوسری شادی کا۔ اس کے چہرے پر سایہ لہرایا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسے شادی کی پہلی رات یہ تحفہ ملے گا۔ یہ آپ کی منہ دکھائی اور میری آزادی کا پروانہ۔ اسے خاموش دیکھ کر وہاب نے دل جلانے والی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے اس پر چوٹ کی۔ اس نے گہری سانس لے کر پین کے لیے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ اب کی بار حیران ہونے کی باری وہاب کی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا وہ واویلا کرے گی، روئے گی کہ ایسا مت کرو، مگر اس کا پرسکون چہرہ اسے اور بھی غصہ دلا گیا۔ پین دیں؟ جب اس نے کچھ دیر پین اس کی جانب نہیں بڑھایا تب رادیہ نے اپنی پرسکون نگاہیں اس کی جانب کی۔ وہاب نے خاموشی سے پین اسے دیا۔ رادیہ نے تیزی سے سائن کیے۔ بس اتنی سی بات؟ بڑے سکون سے اس نے پیپر واپس کرتے چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجائے اس کی جانب دیکھا۔ وہاب نے جھینکنے والے انداز میں پیپر واپس لیے۔ وہ کیوں اتنی پرسکون تھے، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ رادیہ اب کی بار مزے سے کچھ گنگناتی ڈریسنگ کے پاس آئی، اپنی جیولری اتار کر سلیقے سے رکھی۔ آئینے میں نظر آتے وہاب کے عکس کو دیکھا، جو اب بھی حیران و پریشان سا بیٹھا تھا۔ پھر وہی پیپرز دراز میں پھینکنے والے انداز میں ڈال کر دھپ دھپ کرتا وارڈروب سے کپڑے نکال کر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ اپنی ناقدری پر ایک آنسو رادیہ کی آنکھوں کے گوشے پر ٹھہرا، جسے بے دردی سے اس نے صاف کر کے خود کو مضبوط بنایا۔ جو بھی تھا، آخر وہ ایک لڑکی تھی، نرم گداز دل رکھنے والی، جس کی چند خواہشات بھی تھیں، مگر وہاب نے جس طرح اس کی ذات کی نفی کی تھی، وہ اس کی خواہشوں تک کیسے رسائی حاصل کرتا؟ جیسے ہی وہاب باہر آیا، راوی اپنی چیزیں سمیٹ کر کپڑے لیے واش روم میں بند ہو چکی تھی۔ باہر آئی تو وہ مزے سے بیڈ پر لیٹا تھا، کمرے کی لائٹس آف ہو چکی تھی۔ رادیہ بھی آہستہ سے چلتی ہوئی بیڈ کے دوسری جانب بیٹھی۔ یہاں ہرگز نہیں سوئیں گی آپ، وہ غصے میں پھر سے بھڑکا۔ میں پہلے بھی آپ کو باور کروا چکی ہوں کہ یہ کمرہ اب میرا بھی ہے، فضول میں سینٹی ہو کر میرا دماغ خراب مت کریں۔ مزے سے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر وہ تکیہ درست کر کے لیٹ چکی تھی۔ وہ بھنا کر اٹھا۔ ادھر صوفے پر لیٹو، چلو، بے دردی سے اس کا کندھا ہلا کر کہا۔ اب کی بار وہ بھی غصے میں اٹھی۔ میرا خیال ہے اب میں انٹی اور انکل کے کمرے میں ہی سوتی ہوں۔ دوپٹہ اپنے کندھوں پر درست کرتی وہ اٹھی۔ فضول کا ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں، میں آپ کو پہلے ہی اپنی ناپسندگی سے آگاہ کر چکا تھا، پھر یہ سب یوں نارمل انداز میں آپ کیسے لے سکتی ہو؟ اب اس نے اپنا اصل مسئلہ بیان کیا تھا۔ اوہ، مگر میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ ناپسندیدگی آپ کی جانب سے ہے۔ مجھے اپنے ماں باپ کی بات کا مان رکھنا تھا، سو رکھا۔ اپنے مسئلے کا حل اب آپ خود ہی ڈھونڈیں۔ کندھے اچکاتی وہ واپس اپنی جگہ پر بیٹھی۔
دوسری شادی کی بھی اجازت دے دی ہے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ سر دوبارہ تکیے پر رکھا۔ آپ کی موجودگی مجھے اس کمرے میں برداشت نہیں۔ وہ پھر سے اسے آرام سے لیٹتے دیکھ کر بولا، صبح آنٹی اور انکل کے سامنے یہ مسئلہ رکھوں گے، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اس نے پھر وہاب کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ وہ سمجھ جاتے تو بات ہی کیا تھی۔ خیر مجھے کیا، جہاں مرضی لیٹو، آپ کا وجود میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ غصے سے کروٹ لیٹے پھر سے اس کی انسلٹ کی۔ جب میرا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا، پھر جہاں بھی لیٹوں آپ کو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ نیند پوری کریں تاکہ کل سے پھر طنز کے تیر سیدھے کر سکیں۔ وہ بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ مزے سے اسے جواب دے کر منہ دوسری طرف کیا اور آنکھیں بند کر لی۔ یہ اطمینان بہت تھا کہ انکل انٹی اس کے ساتھ تھے۔ جو بھی کر لے وہاب اسے اس کی حیثیت سے ہٹا نہیں سکتا۔ یہی اطمینان اسے پرسکون نیند میں لے گیا، جبکہ دوسری جانب اپنی نفرت انڈیل کر بھی وہاب بے سکون اور بے چین تھا۔ شادی کے ہنگامے سرد پڑتے ہی ولیمے سے اگلے دن ہی دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ وہاب کو شدید کوفت ہوتی تھی سب کے سامنے ایک اچھے شادی شدہ جوڑے کا منظر پیش کرتے ہوئے۔ وہاب نے چوتھے دن سے ہی آفس دوبارہ سے جوائن کر لیا تھا، حالانکہ زیبا نے کافی شور مچایا۔ شادی کہی تھی آپ نے، کر لی، اب اس ایک رشتے کو اپنی ہر مصروفیات پہ فوقیت نہیں دے سکتا۔ زیبا کو جیسے ہی معلوم ہوا کہ وہ صبح سے آفس جا رہا ہے، انہوں نے اپنے کمرے میں اسے طلب کیا۔ وہ جھنجھلائے انداز میں ان کے سامنے بیٹھا ان کے سوالوں کے جواب دے رہا تھا۔ وہاب اتنی پیاری تو ہے وہ، تم پھر بھی اس کے ساتھ خوش نہیں؟ شادی کے دوران وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ ابھی غصے میں ہے، بیوی کے ساتھ چند دن گزارے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ صرف خوبصورتی کسی اجوازی زندگی کی کامیابی کا راز ہوتی تو کسی خوبصورت لڑکی کو کبھی طلاق نہ ملتی۔ اس کی خطرناک حد تک کہی جانے والی سنجیدہ بات پر ان کا دل دہل کر رہ گیا۔ کیا کرنے والے ہو تم؟ انہوں نے دہشت سے اس کی آنکھوں کی سنجیدگی کو دیکھا۔ بے فکر رہیں، طلاق نہیں دوں گا، مگر ہر وقت اسے اپنے سامنے بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کم از کم آفس جا کر عمر رسیدہ خاتون سے جان چھٹے گی۔ وہ نفرت سے بولا، وہاب اس طرح مت کرو بیٹا، اسے سمجھو، وہ بہت اچھی بچی ہے۔ انہوں نے پھر سے محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بچی نہیں ہے وہ، مجھ سے 5 سال چھوٹی نہیں، 5 سال بڑی ہے۔ بھائی کے کیے کی سزا مجھے ملنی تھی، مل گئی، اب کہیں تو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے دیں۔ وہ غصے میں ان کا ہاتھ جھٹک کر کمرے سے نکل گیا۔ آفس سے وہ واپسی پر جان بوجھ کر جم آ گیا۔ وہ چاہتا تھا جتنا وقت اسے میسر ہے وہ گھر سے باہر گزارے۔ جم میں داخل ہوا تو سب نے اسے مبارکباد دی۔ بے دلی سے چہرے پر مسکراہٹ سجائے سب کی مبارکباد وصول کی۔ پھر اپنے جم پارٹنر کی جانب بڑھا، کیسے ہو بھائی؟ سنا ہے بھابھی بڑی ہیں تم سے؟ اس نے سرسری سے سوال کیا، جو وہاب کو کسی تازیانے کی طرح لگا۔ صرف ہوں کرنے پر اکتفا کیا۔ رات پر ویٹس لگانے لگا۔ دھیان رکھنا، بڑی عمر کی لڑکیاں کبھی روب میں بھی نہیں آتی، بلکہ شوہر کو نہ صرف بچوں بلکہ غلام کی طرح ٹریٹ کرتی ہیں۔ وہ مزید آگ بھڑکا کر اپنے کام میں مصروف ہو چکا تھا۔ اس کی بات پر وہاب کو رادیہ کا رویہ یاد آیا۔ وہ واقعی اس کی کسی بات کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ ویٹ اٹھانے مشکل ہو گئے۔ کیا ہوا ہے؟ اسے واپس ویٹ رکھتے دیکھ کر کوچ اس کے قریب آیا۔ پتہ نہیں، شاید 1 ہفتے کا گیپ دیا ہے نا، اسی لیے کچھ ٹیمپو نہیں بن رہا۔ وہ نظریں نیچے کیے بولا، ارے یار تو کم سے سٹارٹ کرو نا۔ وہ اس کا کندھا تھپ تھپا کر چلا گیا۔ اس کے بعد بھی وہ آدھا گھنٹہ بامشکل وہاب جم میں گزار سکا۔ دماغ بالکل ہی ساتھ دینے سے انکاری تھا۔ غصے سے واپسی کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ ہائے قسمت! بیڈ روم میں پہنچا تو رادیہ مزے سے کوئی فلم لگائے بیڈ پر بیٹھی ساتھ ساتھ پاپ کارن کھانے میں مصروف تھی۔ وہاب نے کسی قدر حقارت سے اس کے یہ انداز دیکھے، پھر نظر انداز کرتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد آیا تو وہ بھی اس کے
تو بھی اس کے انہماک میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہاب نے غصے بھری نظریں اس بے نیاز کے چہرے پر ٹکائیں۔ جم میں ہونے والی گفتگو پھر سے ذہن کے پردے پر تازہ ہوئی۔ رادیہ نے ایک اٹچتی سی نگاہ خود کو گرتے وہاب پر ڈالی۔ چہرے پر بے نیازی کا خول طاری تھا، مگر دل کبھی کبھی اس کے یوں دیکھنے پر سوکھے پتے کی طرح کانپتا بھی تھا۔ بند کرو اس بکواس کو۔ جب اس نے کوئی رسپانس نہیں دیا تو وہاب غصے سے بولا۔ رادیہ نے آواز بند کر کے بلوٹوتھ ایئر پیس کان کے ساتھ اٹیچ کر کے حل نکالا۔ وہاب اپنی بات کی یہ بے قدری برداشت نہیں کر سکا۔ غصے سے ریموٹ اس کے ہاتھ سے لینا چاہا، وہ چوکنا بیٹھی تھی، ہاتھ سرت سے وہاب کی پہنچ سے دور کر دیا۔ مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ اب آواز تو نہیں آ رہی نا؟ سو جائیں۔ پرسکون چہرہ اس کے برابر بیٹھے وہاب کو تیش دل آ گیا۔ اس کی روشنی میری آنکھوں میں چبھ رہی ہے، دانت پیس کر بولا۔ تو اب میں کیا کروں؟ میرا مووی دیکھنے کو دل کر رہا ہے۔ آپ یہ کوشن اپنی آنکھوں پر رکھ لیں۔ ایک اور حل؟ پھر سے اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا۔ اسے بند کرو نہیں تو میں یہ LED توڑ دوں گا، انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ یہ تو میں بند نہیں کرنے والی، ہر وقت آپ کی بات مانتی جاؤں؟ وہ دو بدو ہوئی۔ کتنی باتیں مانی ہیں میری اب تک؟ اس نے سارا رخ رادیہ کی جانب کیا۔ کس رشتے سے ساری باتیں مانوں؟ وہ میں اچکا کر سوال کیا۔ اوہ، بس اتنا سا صبر کر سکی؟ رشتہ بنانا چاہتی ہو؟ وہاب کی بات کی تہہ تک پہنچتے ساتھ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ گھٹیا سوچ۔ 2 لفظوں میں ہی اس نے وہاب کی سیوا کر دی۔ وہاب زیر لب مسکراتے جیسے اسے چلانے لگا، پھر مزے سے اس کے کان سے ایئر پیس نکال کر اپنے کان میں لگایا اور اس کے قریب تکیہ کر کے مزے سے بیٹھ کر رادیہ کی گود میں رکھے پاپ کارن کے باؤل سے پاپ کارن کھانے لگا۔ وہ حیرت سے اس پل پل بدلتے مگر کسی قدر ڈھیٹ انسان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دوسری بار جب اس نے اس کا ہاتھ پاپ کارن کی جانب بڑھا، اس نے باؤل پیچھے کرتے وہاب کو گھورا۔ جو تھوڑی دیر پہلے آپ کر رہی تھی، وہ مزے سے بولا۔ نگاہیں سامنے اسکرین پر تھیں۔ ایئر پیس واپس دیں۔ اس نے ضبط کرتے ہوئے ہتھیلی اس کی جانب بڑھائی۔ مجھے بھی مووی دیکھنی ہے، اس کی شفاف ہتھیلی سے نظر چراتے وہ مزے سے بولا۔ مگر مجھے مووی اکیلی دیکھنی ہے، آپ سو جائیں۔ رادیہ نے گویا بحث ختم کی۔ کمرہ میرا، LED میری، نیند بھی میری، تو میری مرضی، میں مووی دیکھوں یا سوؤں؟ وہ بھی اب بے نیازی کی انتہا پر تھا۔ رادیہ نے غصے سے اس کی جانب دیکھا، دوسرا ایئر پیس بھی اس کے پاس پٹک کر باؤل سائڈ پر رکھا، تکیہ سیدھا کر کے لیٹ گئی۔ سمجھ گئی تھی کہ اب وہ ڈھٹائی کرے گا اور جتنی دیر لیٹے گا نہیں، اسے کوئی نہ کوئی طنز کرتا رہے گا۔ اس کے میدان سے بھاگ کھڑے ہونے پر وہاب کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ کن اکھیوں سے اس نے اپنے ساتھ لیٹے وجود کو دیکھا، پھر توجہ فلم پر مبذول کی۔ جو بھی تھا، اس کی چوائس اچھی تھی۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں، لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں۔